السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یعنی دونوں جنت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ہم پیچھے ان کا سلسلہ پڑھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا بیتی، کیا کیا معاملہ ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگانے کے لیے، کیونکہ وہ اکیلے انسان تھے اور کوئی انسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل لگی کے لیے، ان کے سکون کے لیے ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی اما حوا کو بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ حدیث کے اندر اور مختلف باتوں سے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پہلی عورت اما حوا کو بنایا گیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دونوں کو بنانے کے بعد کیا کہا؟ اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں جنت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے وقت پیدا کیا تو ان دونوں اس کے بعد ان کی بیوی کو بنایا، بیوی کو بنانے کے بعد دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دے دیا اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھلم کھلا کھاؤ، لیکن کیا کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے ہر طرح کی سہولت دی، ہر طرح کی سہولت دینے کے بعد ایک آزمائش رکھ دی۔ اس درخت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس درخت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، فقط اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اب یہ میری اطاعت کتنی کرتا ہے۔ اب ساری باتیں ماننے والی ہوتی تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ انسان میں اطاعت والا معاملہ کتنا ہے۔ تو ہم بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ ایسی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح ہماری بات کو کتنا فالو کرنے والا ہے یا کتنا ماننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے مرضی ہے، پوری جنت ہے، پوری جنت کے درخت ہیں، نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کھلم کھلا جہاں سے چاہو مرضی آئے کھاؤ، لیکن ایک درخت ایسا تھا جس کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ مقصد یہ تھا کہ بات پر عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے یعنی اس درخت کے قریب چلے گئے، میں تمہیں روک رہا ہوں، رک جاؤ، اگر تم نے میری بات نہ مانی، یعنی بات درخت کی نہیں ہے، بات ہے اللہ کی، اللہ کی بات کو نہ مانا تو اس وقت تم دونوں کون ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آتا ہے کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کیا ہے؟ سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والے حصے پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ٹیر پن آتا ہے نا، آٹومیٹکلی جب ہم اپنے کپڑے سلائی کرواتے ہیں خود بخود وہاں سے آ جاتی ہے نا، تو سب سے اوپر والی پسلی کیا ہے؟ زیادہ ٹیڑھی ہے۔ تو فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو کیا کرو گے؟ توڑ بیٹھو گے۔ ایسے ہی ہے نا، ٹیڑھی چیز کو ہم سیدھا کرتے کرتے سیدھی کبھی ہو جائے نہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ ہی جاتی ہے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ نصیحت میں حسن سلوک کرو، یعنی وہ ٹیڑھی ہی ہے اور ٹیڑھی ہی رہنے دو۔ اس کا دوسری حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے تو اس کا حسن ٹیڑھی پسلی ہی ہے، ٹیڑھا رہنا ہی ہے، اگر اس سے تم سیدھا کرو گے تو اس کا حسن بھی ماند پڑ جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، مردوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، سیدھا کرنے کے بجائے کیا کرو؟ حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک۔ اگر دیکھیں دنیا کے اندر کسی سے کوئی بات منوانی ہو، اگر آپ سخت لہجہ اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر آپ نرم لہجہ اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ مان جائیں گے نا۔ کوئی نہ ماننے والی بات بھی ہوگی تب بھی مان جائیں گے، وہ اتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔ تو حسن سلوک کا مقصد یہی ہے، اچھے سلوک کا مقصد یہی ہے کہ جب تم ان سے اچھے طریقے سے بات کرو گے، خندہ پیشانی سے بات کرو گے، اچھے طریقے سے بات کرو گے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ آٹومیٹکلی تمہاری بات میں مان لے گی اور تمہارے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یعنی سارے دن ہیں، سارے دن سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن کس دن سورج طلوع ہوتا ہے جو بہترین ہے وہ جمعے کا دن ہے۔
اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے وقت انہیں جنت میں پیدا کیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، مغرب کے قریب انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ اتنا ٹائم۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عصر سے مغرب دنیا والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے قیامت حشر کا دن آتا ہے، کتنے سالوں کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ اب دیکھیں دنیا کے دن جیسا تو دن نہیں ہے نا وہ، تو اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنت کا ٹائم عصر سے مغرب ہمارے والا عصر اور مغرب والا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی ایسے کوئی لینتھ ہو، اس کی بھی زیادہ کوئی ایسا ہی ٹائم زیادہ ہو، تو بہرحال اتنا ہی ٹائم وہ ادھر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا تو اس کو نکالنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کیا مردود قرار دے دیا تھا نا، کہ تم کیا ہو، اب مردود ہو، راندے ہوئے ہو، جنت سے نکال دیے گئے، اب تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے جنت سے نکل گئے، ابھی جہنم میں بھیجنا نہیں ہے، تو کہاں بھیجا اسے بھی ابھی ایسے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اسے بھی چھوڑ دیا اور انسان کو جنت میں چھوڑ دیا۔ دونوں کو پلان کیا تھا؟ زمین پہ اتارنا۔ تو اب دونوں کا معاملہ کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے انکار کیا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ کیسے کھایا؟ آیت دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ کیسے پھسلایا؟ ان کے دل و دماغ میں کئی طرح کے شکوک و شبہات ڈالے، کئی طرح کی باتیں ڈالی کہ اس شجر ممنوعہ کا پھل کھا لینے کے بعد تم کیا ہوگے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ لالچ دیا شیطان نے، آ کر کیا کیا؟ جیسے ہمیں لالچ دیتا ہے، تم مسلمان ہو، جنت میں ضرور جاؤ گے، ہے نا؟ یہ سب کے ذہن میں یہ وسوسہ کون دے رہا ہے؟ یہ شیطان دے رہا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم جنت میں ضرور جاؤ گے، ضروری تم نے اتنی نیکیاں کرنی ہے، اتنا معاملہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، یہ ساری باتیں وہ ہمیں کہہ کے ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نیوٹرل کر رہا ہے دین سے، اور ہمیں بہکا رہا ہے، وسوسہ دے رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کے وسوسے میں آ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، جنت میں ہی نا۔ تو یہ بات اسی طریقے سے سیم انہوں نے حضرت آدم اور حوا کے ذہن میں کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈال دیا۔ کس چیز کا؟ کہ جب تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ ایک یہ وسوسہ ڈالا، اور دوسرا کہ کبھی اس سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر بس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے، یعنی جنت۔ شیطان نے کہا کہ میں جب جنت میں نہیں رہا تو اس کو جنت میں کیوں رہنے دو؟ جیسے حالانکہ سگے بھائی ہوتے ہیں، اس نے مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیا تو میں بھی اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، ہوتا ہے نا ایسے، نکلوا دیتے ہیں۔ تو شیطان اور انسان یہ تو دونوں کیا تھے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے، دشمن تھے۔ تو اس نے کہا جب اس نے مجھے نکلوایا ہے تو میں بھی اسے نکلواؤں گا۔ اور اس نے کیا کیا؟ بات کیسے سوچی کہ میں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے مجھے نکال دیا، ان کو بھی اللہ کی بات سے انکار کروا دوں تو یہ بھی جنت سے نکل جائیں گے۔ سو ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ذہن میں جب یہ وسوسہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور جیسے اس درخت کا پھل کھایا تو کیا آتا ہے؟ مختلف جگہوں پر تاریخ کے اندر آتا ہے انہوں نے اس پھل کو کھایا، جنت کا لباس ان کا اتر گیا۔ ابھی تو بنائے گئے تھے، ابھی تو جنت میں آئے تھے، ابھی ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی غور و فکر نہیں کیا تھا، کچھ ایسا تھا ہی نہیں، لباس بھی خود چینج نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کے جنت کے لباس بھی اتر گئے۔ اب انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں کو اتار اتار کے اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنے آپ میں جھجک فیل کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ان کا جیسے انہوں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے جنت کا لباس سب سے پہلے چھین لیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا درخت کے پتوں کے ساتھ، اور شیطان اپنی کاوش میں پورا ہو گیا، اس نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا کہ دونوں کے دونوں تم زمین پر اتر جاؤ، شیطان بھی اور حضرت آدم اور حوا بھی زمین پر اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے ساتھ دشمن ہے۔
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی، اسی طرح ابلیس کی نسل بھی آگے چلتی چلی گئی۔ اب باس تمہارے باس کا دشمن کیا ہے کہ آنے والے دور میں جیسے تمہاری گروتھ، تمہاری نسل، تمہارے لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایسے ابلیس کے لوگ بھی بڑھتے چلے جائیں گے، تو باس کے دشمن ہوں گے۔ کبھی ابلیس تم انسان کا دشمن ہوگا اور کبھی انسان ابلیس کا دشمن۔ دشمن کب بنیں گے؟ جب اللہ کی مانیں گے تو آٹومیٹلی اس سے ہماری دشمنی ہوگی کہ ہم نے اس کی نہیں ماننی کیونکہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا عدو یہ تمہارا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرون ایک وقت تک کے لیے ٹھہرنا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک کے لیے اس میں فائدہ اٹھانا ہے، یعنی مستقل نہیں رہنا۔ فوراً یہ بھی بتا دیا کہ ایک وقت کتنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تم کتنا ٹائم رہے تھے، ہم کیا کہیں گے؟ ایک دن، ایک گھڑی، آدھا دن، کوئی کہے گا ایک لمحہ، یعنی اپنی 70 سالہ 100 سالہ زندگی میں کیا لگ رہی ہوگی؟ لمحہ، دن۔ زیادہ سے زیادہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ صرف ایک دن کے آئے ہیں، ورنہ لمحہ، گھنٹہ، آدھا دن اتنا ہی بول رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک وقت کے لیے، صرف تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے جو تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ سپینڈ کرنا ہے۔ اب وہ سپینڈ کرنے میں کیا کرنا ہے؟ شیطان کو اپنا دشمن ہی سمجھنا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں اگر میرا ایک گھر ہے، کسی نے آ کر مجھ سے زبردستی چھین لیا، ٹھیک ہے، مجھے میرے گھر سے نکال دیا، تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں گی؟ کچھ نہ کچھ تو کروں گی نا، دوبارہ لینے کی کوشش کروں گی نا۔ اسی طرح جنت اصل میں انسان کا گھر ہے، یہ دنیا انسان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت بنا دی گئی ہے۔ ہم اسی کو جنت بنا کے بیٹھ جائیں تو اگلی جنت میں کیسے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم دنیا میں کیسے رہو؟ ایک مسافر کی طرح۔ مسافر کو کتنا سامان ضرورت ہے؟ آپ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، 15 دن کا پیریڈ ہے، 10 دن کا ہے، 8 دن کا ہے، کتنا سامان اٹھائیں گے؟ کوشش کیا ہوگی؟ ایک عورت بہت زیادہ سامان اٹھاتی ہے، ایک عورت بس صرف 1-2 سوٹ اٹھا کر چل پڑتی ہے۔ ایزی کون رہا؟ جو تھوڑا سامان اٹھائے گی وہ ایزی رہے گی۔ جس نے زیادہ اٹھایا ہے وہ اپنے طور پہ تو میرے 5 پائے ہوں، 5 جوتے ہوں، ٹھیک ہے، 5 سوٹ ہو، اس کے ساتھ جوڑلی ہو، اس کے ساتھ میں ہر جگہ پر ایک چیز پہن کر، ایک چیز اٹھا کر نئی چیزیں پہنوں گی۔ اب 8 دن ہے تو 8 چیزیں ہونی چاہیے۔ اب اس نے جگہ جگہ اپنے سامان کو اٹھانے میں دقت بھی فیل کی، اٹھانے میں، رکھنے میں، لے جانے میں، استعمال کرنے میں۔ اور جس کو 2 سوٹ تھے، 1 سوٹ تھا، اس نے کیا کیا؟ پیک لیا، ڈالا کندھے پہ اور چل پڑا۔ ایزی کون رہا؟ تھوڑا سامان والا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، سے مراد کیا ہے؟ تھوڑے سامان کے ساتھ رہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں نا، کیا ہوا؟ نشان بن گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، ابوبکر صدیق آئے، دیکھا جسم پر نشانات پڑ چکے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نرم بستر کا انتظام کر دیں۔ کہا نہیں، میں دنیا میں چند لمحات کے لیے آیا ہوں، چند ٹائم کے لیے آیا ہوں، میں اللہ سے جنت کی خواہش رکھتا ہوں، تو مجھے دنیا میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کم چیزوں کے ساتھ کم زندگی گزارو، لیکن آخرت کے لیے اپنا سامان اکٹھا کر لو۔ آخرت کا سامان کیا ہے؟ جو پیسہ آئے اللہ کی راہ میں دے دو، جو نیکی کمانے کا موقع ملے کما لو، جو تمہیں وہ چھوٹی لگتی ہے، حقیر لگتی ہے، لیکن تم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری جنت کی تیاری ہے، جنت کا سامان اکٹھا کرنا ہے۔ تو ایک وقت کے لیے دنیا میں تم نے ٹھہرنا ہے اور دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ نیکیاں کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے نا۔ میں نے سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، جنت میں کیا لگ گیا؟ ایک درخت لگ گیا، اور وہ بھی کیسا؟ جس کا سایہ 100 سال تک چلنے والا چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا گھنا درخت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ، یہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے نا، جتنا زیادہ۔ اب آپ بڑی پیاری سی نصیحت ملتی ہے اس واقعے کے اندر کہ ایک غار میں لوگ، اندھیرا تھا، لوگ جا رہے تھے، راستہ میں چلتے ہوئے انہیں فیل ہوا راستے میں پتھر پڑے، کسی نے اگنور کر دیا،
کوئی چلتا گیا, کسی نے سائڈ پہ پھینک دیا, کسی نے اٹھا کر اکٹھے کرنا شروع کر دیا کہ جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو کسی اور کو بھی چلنے والے کو تکلیف ہوگی. وہ اکٹھے کرتے کرتے اس کا مقصد کیا تھا, باہر جاؤں گا کسی سائڈ پہ ایک جگہ پر رکھ دوں گا تاکہ نیکسٹ کوئی اس غار میں آئے تو اسے تکلیف نہ ہو. اور جو چھوڑتا گیا کہ جیسے میں جا رہا ہوں ویسے جائے گا, دنیا بہت سی اگنور کر دیتی ہے نا. اور ایک نے کہا کہ چلو اسے سائڈ پہ کرتا چلاؤں گا. اب وہ تینوں جب باہر نکلے, جب نکلے تو کیا دیکھا, وہ پتھر نہیں تھے, وہ کیا تھے, ہیرے تھے. اٹھانے والا کیا ہو گیا, فائدے میں رہ گیا نا. اٹھانا ہے, نیکیوں کو اٹھانا ہے. کیلے کا چھلکا پڑا رہے, میں پھسلی ہوں, پھسل گئی, دوسرا بھی پھسلے, مجھے کیا, جس نے پھینکا اس کو نہیں پھینکنا چاہیے تھا. سوچوں گی تو پھر کیا ہوگا, نقصان میرا, فائدہ تو نہیں اٹھایا نا. فائدہ کیسے اٹھائیں گے, اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. اینٹ پڑی ہے, راستے میں پتھر پڑا ہے, سائڈ پہ کر دیں گے, فائدہ اٹھا لیا نا. تو یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے, نیکیاں کمانے کے لیے فائدہ ہے. اور ایک وقت ہے ہمارے پاس, دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملی ہے تو انجوائے کیوں نہ کیا جائے, ایسے کہتے ہیں نا. تو زندگی ایک بار ملی ہے, نیکیاں اٹھانے کے لیے انجوائے کیوں نہ کیا جائے, نیکیاں کمانے کے لیے انجوائے کیوں نہ کیا جائے, پھر تو نہیں ملے گی نا. اور آج جتنی نیکیاں کریں گے جنت اتنی خوبصورت بنتی چلی جائے گی. اور آج جنت کو خوبصورت بنانے کا موقع ہے نا ہمارے پاس, آج بنا لیں گے انشاءاللہ, فائدہ ہی فائدہ ہے. تو دنیا ہمارے لیے ایک جگہ, ایک وقت کے لیے, ایک مقررہ ٹائم کے لیے اس میں رہنا ہے. تو رہنا کیا ہے, ہمیں پتہ ہے جو آیا اس نے جانا, تو جانے کی تیاری کرنی ہے, نہ کہ یہ ہائے وہ چلا گیا, کیوں چلا گیا, اسے نہیں جانا چاہیے تھا, مجھے جانا چاہیے تھا. افسوس ایک اپنی جگہ ہے, دکھ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن جانے والے نے اگر اپنی تیاری کی ہے, جانے والی کی موت اچھی آئی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہوتی ہے نا. سنا وہ حاجی, اب دیکھیں آ رہی تھی نیوز, 50 حجاج کرام کا صبح کے ٹائم جنازہ پڑھایا گیا تھا. پتہ نہیں کون سا دن تھا, شاید 13 ذی الحجہ کا دن تھا شاید, یا 14 کا دن تھا. تو آئی میرے پاس نیوز کہ اس بار 50 حاجی اللہ کو پیارے ہو گئے. خوشی ہوئی نا, اپنے گناہ معاف کروا لیے, ایسے تھے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے موت تو لکھی ہی لکھی ہے, اچھی جگہ پر آ جائے تو خوشی بھی ہوتی ہے. فائدہ اٹھا لیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اختتام نیکیوں پر کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھا دی اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرما دیے. تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں, فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے, جنت کے پھلوں میں تبدیلی نہیں آتی. یہ خراب ہو جاتے ہیں, جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے. یعنی سیم ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ آب و ہوا کا فصل, آب و ہوا کی وجہ سے ہے نا, گرم سرد ہوا. وہاں کیا ہے, وہاں موسم بہار ہے. جنت میں آل ٹائم موسم بہار رہے گا, کبھی بھی گرمی سردی یا پھر خزاں نہیں آئے گی, بلکہ آل ٹائم موسم بہار رہے گا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ, پھر آدم نے اپنے رب سے کلمات, چند کلمات سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ, پھر اس کے ساتھ انہوں نے توبہ کی. اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو توبہ ہے یہ کس سے کیسے کی جاتی ہے, دعا کے ساتھ. اور دعا کا تعلق کیا ہے, دعا کے حوالے سے کیا مراحل ہیں, 3 مراحل ہوتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے کہ دعا اسی وقت مانگی جائے, بعض کا کیا ہوتا ہے اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. ہم پھر کیا کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے تو ہم کچھ نہ شکرے ہیں نا, وہ بھی تو ہماری ہی دعا تھی, یا اللہ ایسے ہو جائے, ہو گیا تو پھر کہا کچھ اور ہی مانگ لیتے, کیا پتہ تھا قبولیت کی ہو. تو باہر کچھ علماء کہتے ہیں کہ دعا اس ٹائم مانگا کرے جو قبولیت کی گھڑیاں ہوں, جیسے کہ عصر کے بعد آیا نا, عصر کے بعد, اذان کے بعد, ٹھیک ہے. تو عید کے پر بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو دعا کا سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہے کہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے, بعض اوقات اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. اور دوسرا کیا ہے, اگر قبول نہیں ہوتی ٹائم آنے پر قبول ہو جاتی ہے, کیونکہ میرے حق میں وہ دعا بھی فائدہ نہیں ہے. میں زیادہ بہتر نہیں جانتی, کون جانتا ہے بہتر میرے بارے میں, جس نے مجھے پیدا کیا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. تو میں نے دعا کر دی, اب یہ نہیں ہے کہ میری دعا پوری نہیں ہوگی, نہیں, دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ وقت ابھی نہیں ہے, پھر ایک وقت آتا ہے تو اس وقت وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور تیسرا مرحلہ کیا ہے, اگر دنیا میں وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. تیسری چیز کیا ہے,
ذخیرہ. اور جو ذخیرے کا فائدہ دیکھیں گے نا جنت میں تو پھر کیا کہیں گے, کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. سارا ذخیرہ ہوتے اور سارے کے سارے آج پھل مل رہے ہوتے. تو اللہ اکبر کبیرہ, دعا مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ فائدہ ضرور دیتی ہے, اسی وقت قبول ہو سکتی ہے, نیکسٹ ٹائم کبھی قبول ہو سکتی ہے, نیکسٹ ٹائم بھی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا, فائدہ ضرور ہوگا. دعا مانگتے رہیں. دعا کیا ہے, ایک عبادت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز طلب ہے تو تب دعا مانگیں, نہیں بھی ہے تو تب بھی کیا کریں, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. مختصر سی ہے, دونوں چیزوں سے پناہ آ گئی. جنت میں داخلے کے سوال کرتی ہوں اور جہنم سے بچنے کی پناہ مانگتی ہوں. دونوں دعائیں آ گئی انشاءاللہ. اسی طریقے سے نیکسٹ کوئی دعا مانگ لیں, ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے دعا. کس نے مانگی تھی, حضرت آسیہ نے. فرعون کے ظلم سے نجات پانے کے لیے کہا تھا, ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من القوم الظالمین. تو یہ کیا ہے, اللہ مجھے اپنے پاس قریبی گھر جنت کا دے دے. کون سا گھر ہے جنت کا, جنت الفردوس ہی ہے. عرش کے ساتھ کیا ہے, جنت الفردوس. تو رب ابنی لی عندک بیتا جنہ, کبھی یہ دعا مانگ لیں. کبھی کہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کرتے رہیں دعائیں, دعاؤں کا فائدہ تو ہے نا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اتنی پیاری پیاری دعائیں اٹھاتے ہیں. دعائیں کتنی دعاؤں کی کتابیں, کوئی ایک ہے, ہزاروں کی تعداد میں کئی دعائیں ہیں. اور محبت کی دعائیں, حصول محبت کی دعائیں, رضا الہی کی دعائیں, جنت جانے کی دعائیں, کئی دعائیں. اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے والا بنا دے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات دعا کے سکھا دیے. تو وہ دعا کے جو کلمات سکھائے تو انہی کلمات کے ساتھ انہوں نے توبہ کی. تو کون سی کلمات سکھائے تھے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ میں نے ظلم تو کر لیا اپنے نفس پر, اب بخشنے والا بھی تو ہے, رحم کرنے والا بھی تو ہے. اگر تو نے نہ بخشا, تو نے رحم نہ کیا تو کیا ہو جاؤں گا, خسارہ, نقصان, گھاٹا پانے والا. تو ایسے ہی ہے ہمارے لیے, ہم بھی یہ دعا کر لیں, بیٹھے بیٹھے یہ دعا کر لیں. یہ بھی تو ہے نا, ہم نے بھی تو اپنی جانوں پہ کئی دفعہ ظلم کیا ہے, کئی دفعہ گناہ کیے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے. انہ هو التواب الرحیم. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. ابلیس نے غلطی کے اوپر اکڑ دکھائی اور حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت دکھائی. ابلیس نے اکڑ کے بعد توبہ کا معاملہ نہیں کیا, حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی. اور پھر توبہ کے بعد کیا کہا, انہ هو التواب الرحیم. بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور ہم پر رحم کرنے والا ہے. تو یہ فرق تھا. اگر حضرت آدم علیہ السلام بھی اکڑ جاتے غلطی پر, معافی نہ مانگتے, تو پھر کیا ہونا تھا, ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا جو ابلیس کے ساتھ ہوا. تو آج اگر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اگر وہ بھی معافی نہیں مانگتا تو پھر اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا, ابلیس والا معاملہ. تو غلطی کے اوپر اکڑ نہیں دکھانی. بہت سے لوگ غلطی کر کے گناہ کر کے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں گناہ, کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. ڈیک کو اونچی آوازوں سے چلا کے گانے سنتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. لباس بڑھانا پہنتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ باتیں کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, نظر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں. سب سے بڑی چیز کیا, اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو تم نمازیں پڑھنے والے نہ ہوتے. اللہ نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے, یہ کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. اللہ تمہیں اپنے گھر میں, دربار میں پاس آنے سے روک لیتا ہے, یہ کچھ نہیں ہے کیا. اگر میں آپ کو کہوں میرے گھر میں کہ ہمارے لیے دروازے بند کر دیے, اللہ دروازے بند کر دیتا, تمہارے لیے آنا میرے دربار میں کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی نظر میں. ایک شخص آتا ہے ایک بزرگ سے کہتا ہے میں یہ گناہ کرتا ہوں, یہ کچھ کرتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا نماز پڑھتے ہو, کہا نہیں. قرآن پڑھتے ہو, کہا نہیں. کہتا ہے مال بڑا ہے, دنیا بڑی ہے, عیش بڑا ہے, دنیا کی دولت بڑی ہے, میں سارا کچھ کر. کہا سارا کچھ اللہ کی نظر میں تو حقیر ہے نا, یہ دنیا حقیر ہی ہے نا. اللہ کی نظر میں اسلام, دین, نور, اس کی ویلیو ہے نا. اللہ نے وہ تمہیں دی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سے یہ کبھی بھی نہ چھینے. اب خالص توبہ کے لیے بھی 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. توبہ تو کر لی حضرت آدم علیہ السلام نے, اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو میں بھی توبہ کروں گی. تو توبہ کے لیے بھی 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ گناہوں کے نقصان کا احساس ہو جانا,
ایک بندہ کہتا ہے میں نے ایک وقت جھوٹ ہی بولا تو کیا کیا ہے؟ یہ احساس ہے اسے؟ نہیں ہے نا. ایک دفعہ جھوٹ بولا ہی کیوں ہے یہ احساس ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولا ہی کیوں گیا, میں بولتی ہی نہ, تو گناہ ہو گیا. گناہ کے اوپر یہ پہلی شرط ہے کہ گناہ ہونے کے بعد گناہ کا احساس ہونا کہ واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اور دوسرا کیا ہے اس کے اوپر؟ ندامت, شرمندگی. بیٹھی ہوئی ہوں شرمندہ ہو کے, اب میرے ساتھ کیا ہوگا, اب میں نے غلطی کر لی, اللہ میں کیا کروں, میں بڑی شرمندہ, تیرے سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی, تیرے دربار میں کھڑی نہیں ہو پاؤں گی, تو جب مجھے بلائے گا قیامت کے دن میں کیسے کھڑی ہوں گی. یہ ندامت ہی ہے نا. اور تیسری چیز آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم, تب جا کر توبہ قبول ہوگی. غلطی کر لی ہے, احساس پیدا کریں, احساس کے بعد ندامت کے آنسو بہائیں, توبۃ نصوحہ کریں, خالص توبہ کریں, روئیں, گر گرائیں اللہ کے سامنے. حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے, گر گراتے تھے, گریہ زاری کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی گریہ زاری کو پسند کر لیا تو انہیں توبہ کی توفیق دے دی اور کلمات سکھا دیے, اور پھر توبۃ النصوحہ کیا, آئندہ کے لیے عبرت حاصل کر لی کہ نہیں میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کا کوئی سزا یا اس کے بارے میں پوچھ گچھ اللہ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. یعنی غلطی ہو گئی ہے تو اب گناہ کا اقرار جب کر لیا ہے, معافی مانگ لی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسے نامہ اعمال سے بالکل صاف کر دیا ہے. اور وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے شروع میں, دعا استفتاح کے نام پہ, اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, اس میں بھی تو یہی ہے نا کہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال, جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے, یعنی ہمارے نامہ اعمال سے میل کچیل کی طرح گناہوں کو صاف کر دے, ہو ہی نہ. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور پھر آئندہ کے لیے جب عزم کر لیتے ہیں ایسا گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے. اور پھر عزم کرنے کے بعد بھی 1 سال بعد, 2 ماہ بعد, 4 ماہ بعد, انسان ہے نا, خطا کا پتلا ہے, پھر غلطی ہو جاتی ہے. ارادتاً نہیں کرتا, جان بوجھ کے نہیں کر رہا, انجان غلطی ہو گئی, پھر اسے احساس ہوا پھر میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے تو آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا تھا, اب پھر میرے سے غلطی ہو گئی. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, نہیں, اللہ پھر بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم مجھ سے معافی نہ مانگو تو میں تمہیں نیست و نابود کر کے ایک اور قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے, پھر میں اس کو معاف کر دوں. تو مجھے وہ بندہ, وہ انسان بہت پسند جو گناہ ہونے کے بعد گناہ کا اقرار کرتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے, تو اللہ کو وہ بندہ پسند ہے. تو یہ نہ سوچیں ہائے اب دوبارہ غلطی ہو گئی, اب اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں معاف والا ہوں, میں بخشنے والا ہوں, تم میرے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, ہم نے کہا کہ سب کے سب اب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد آدم علیہ السلام, اما حوا اور ابلیس. اب یہ توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دہرا رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ میں نے تمہیں کیا بنایا تھا, خلیفہ. حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا نا, کس کے لیے, زمین کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا خلافت کے لیے کہ جس کام کے لیے پیدا کیا ہے جاؤ اب وہ کام کرو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. یعنی کیسے ہدایت آتی ہے, نبی آتے ہیں, 1,24,000 نبی آئے اور کتابیں آئیں, صحیفے آئے, اللہ کے احکامات, شریعت, ہدایت نافذ ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس اب ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَا, پھر جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان کو ہائی لائٹ کر لیں, ان آیتوں کو, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اس کے ساتھ جو صفت ہے اس کو بھی ساتھ ہائی لائٹ کریں گے. صفت کیا ہے یہاں پر, ہدایت کو قبول کرنا. جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیا تو اس کو اوپر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. کیسا خوف ہوتا ہے, بعض کو ماضی کا کوئی خوف کھایا جا رہا ہوتا ہے, بعض کو مستقبل کا خوف کھا رہا ہوتا ہے.
ہائے ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جس بندے نے ہدایت کو قبول کر لیا، نہ اسے کسی قسم کا ماضی کا خوف رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ کسی بھی جگہ پر غمگین نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے سے وہ دعا بھی تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ 8 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے، تو بہرحال یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھی کہ من الہم غمگین، یا اللہ میں تجھ سے غم سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی مجھے غمگین نہ رکھنا۔ اگر غمگین آئے بھی صحیح، غم آئے بھی صحیح، تو کس انداز میں ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے انداز میں۔ غمگین ہوں بھی تو اس بات کے اوپر اللہ دنیا میں کس لیے آئی، کیا کر رہی ہوں، آخرت کی تیاری ہے کہ نہیں ہے، بیٹھ کے اس بات کے اوپر غم کرنا ہے، رونا ہے کہ میں کیا کرنے آئی تھی اور کیا کر رہی ہوں۔ غمگین ہونا ہے تو اس بات کے اوپر ہونا ہے، دنیا کی کسی بھی نعمت کے چھن جانے پر غمگین نہیں ہونا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ آفس مالک نے اس کی پے بڑھا دی، تو اس نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، پے بڑھ گئی، اس نے لی اور آ گیا۔ چند منتھ کے بعد یا چند مہینوں کے دنوں کے بعد اس نے دوبارہ پے کو کم کر دیا، تو اس نے پھر بھی مالک سے کچھ نہیں کہا۔ مالک بڑا حیران ہے کہ میں پے بڑھاتا ہوں تب بھی اس نے کوئی میرا شکریہ ادا نہیں کیا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور جب میں نے اس کی پے کم کی تب بھی اس نے یہ نہیں کہا مالک اب میری پے کیوں کم کر رہے ہو، بڑھ گئی تھی، اب آپ نے کیا کیا۔ مالک نے بلایا کہ تم دونوں حالتوں میں کیا تھے؟ صبر مومن کی کیا ہے، خوشی میں بھی صبر کرتا ہے اور غم میں بھی صبر کرتا ہے، یہی تو چیز ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ یہ وجہ جاننا چاہتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے میری پے بڑھائی تھی نا، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے اس کا رزق دیا، سوچ دیکھے نا۔ اور جب آپ نے میری پے کم کی تو میں کس بات پہ کم کرتا، میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اللہ نے اس کا رزق لے لیا۔ کتنی اچھی سوچ ہے۔ تو میں اکثر بیٹھ کے یہ باتیں سوچتی ہوں کہ ایمان دیکھیں ان کا، کم ہو یا زیادہ ہو، تو انہوں نے ریلیٹڈ کس سے کیا؟ اپنی موازنہ اپنی زندگی سے کیا، کہ میری زندگی میں ایک بچی آئی تو میری پے بڑھ گئی، حقیقتاً اللہ نے اس کا رزق دیا، اور جب ایک انسان میری زندگی سے ایک چلا گیا، والدہ چلی گئی، تو رزق کم، وہ اپنا رزق لے گئی۔ تو کہتے میں کس بات کے اوپر خوشی اور غم کروں، میں تو اپنے رب کے پاس جا کر بات کروں گا نا، اصل تو وہی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔